کچھ لوگوں نے حضرت علی نو خدا بنایا، نصیری ہے کہ نا؟ کچھ لوگوں نے حضرت علی تے کفر دے فتوے لائے، خارجی فرقہ خوارج نے حضرت علی تے کفر دا فتوہ لگایا، اور کچھ نے خدا نال ملایا، محبت چینے اگان لگ گئے، وہ عداوت دور لگ گئے۔ تو اہل سنت کون نے؟ جنہ علی پاک نو اونج منیا ہے جی میں رسول اللہ نے علی پاک نو منوایا ہے، نہ اس تو اتاں لے گئے نے نہ اس تو تھلے لے گئے۔ یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ دیکھئے اے ساڈا بدن ہے، اگر ایسی صرف ٹھنڈیاں چیزاں کھاواں گے تو بدن وچ سردی ود جائے گی اور درداں ہون گیاں، کیونکہ انسان آگ، ہوا، مٹی، پانی چار چیزاں دے عناصر نال بنے، تو انہاں بیلنس رہنا چاہیے۔ طبیعت دی بہتری واسطے ساڈے آگ، ہوا، مٹی، پانی دے جو مزاج نے انہاں وچ بیلنس اور برابری ہونی چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈا پیو گے تو بدن وچ سردی زیادہ ہو جائے گی، پھر درداں ہون گیاں۔ زیادہ آپ گرم کھاؤ گے تو جسم وچ گرمی ہوئے گی، پھر آپ نو دانے نکلن گے، خارش ہوئے گی، اور بہت سارے مسائل جگر دے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اعتدال کیا دونوں دے درمیان رہنا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی مذہب وچ ہے، اگر آپ کسی بھی شخصیت دے پیار حد تو ود جاؤ گے اور غلو کرو گے تو اب راہ اعتدال تو ہٹ جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی لیے توانو اللہ نے امت وسط بنایا ہے کہ اعتدال تو تجاوز نہیں کرنا، حد تو تھلے بھی نہیں جانا، درمیان وچ رہنا۔ کچھ لوگ صحابہ نے منیا اور اینا منیا کہ نبی دے نال رہ گئے اور آل رسول تو دور ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے آل رسول نو منیا اور اینا منیا کہ انہوں نے حضور تو بھی اتنا لے گئے اور صحابہ دے بغض اختیار کر لیا۔ تو اعتدال کیا ہے؟ آل نو بھی اونج منو جی میں حضور دسیا ہے، صحابہ نو بھی اونج منو جی میں حضور دسیا، تاکہ بیلنس برقرار۔ اب اگر بیلنس کھو دے ہو گیا عقیدے وچ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ نو سمجھ آگئی؟ کچھ لوگاں نے یزید دی وجہ تو پورے بنو امیہ نو تان کیتا، پورے بنو امیہ نو تان کیتا کہ بنو امیہ دیا گل، بنو امیہ دیا۔ ارے بھائی صاحب، رسول اللہ نے ترائے دھیاں بنو امیہ نو ویا کے دیتی ہیں۔ سب تو بڑی بیٹی زینب دا نکاح حسنل ہویا ہے، ابی العاص بن ربیع بنو امیہ دے، دو بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان ذو النورین نال ہویا ہے، بنو امیہ دے۔ تو تواڈے جو کہہ سکدا ہے اب بھاجی اسی تے بنو امیہ دے بیٹیاں دین دے قائل ہی نہیں، اسی تے بیٹی ایک مننے ہاں۔ تو سر میں نہ عرض کراں گا کہ ابو سفیان بھی بنو امیہ ہے، یا پھر آپ نو اہل سنت نو چھوڑنا پڑنا ہے نا۔ اور انہاں سگیاں گل پہ دسنا کہ رسول اللہ نے جتنے علاقے فتح فرمائیں اپنی حیات سب تو زیادہ ڈی سی او، ساتھ آج دی زبان ہے، ڈی سی او ہوندہ نا ایک علاقے دا، سب تو زیادہ ڈی سی او حضور نے بنو امیہ دے لگائے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ، امال سب تو زیادہ رسول اللہ نے بنو امیہ دے بندے لگائے۔ رسول اللہ نے اپنی شادی بنو امیہ کی تھی، ام حبیبہ بنت ابو سفیان رسول اللہ دی بیوی۔ تو بنو امیہ وچ تے او یزید بھی گزریا جائے ایک ہے کہ اپنے ابے دا تخت چھوڑ دیتا سی کہ میں نے دے خون حسین دی بو ہوندی ہے، وہ بھی تے بنو امیہ چ۔ ہاں جی، حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے دنیا ندل نو بھر دیتا سی، وہ بھی بنو امیہ چ۔ تو آپ اگر کسی بندے نہ لڑ پوندے ہو تو دے سارے قبیلے نہ لڑو۔ ابو لہب بنو ہاشم ہی چوں ہے، قرآن دی سورت ابو لہب دے بارے نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو آپ پورے بنو ہاشم نال ہی ناراض ہو گئے۔
رسول اللہ دے سکے چاچے دی اولاد بنو عباس سب تو زیادہ آل رسول تے ظلم ہونا کی. میرا جملہ نوٹ کرو. بنو امیہ دے دور سید رہے عرب چینے پامے جننے ظلم ہوئے. بنو عباس دے دور سیدہ نے انہاں عرب چران نہیں دیتا جتنے تواڈے کول آئے نے یہ چاچے دے پتراں دے گلے نے. جتنی ہجرت بر صغیر ماوراء النہر اور آذربائیجان اور ایران دی طرف سادات دی ہوئی ہے نا عربی چھو وہ بنو امیہ دے دورے چھے گھٹ ہوئی ہے بنو عباس دے دورے زیادہ ہوئی ہے. وہ سیدان رانی نائے دے آئے پترے یعنی حضور دے چاچے دی اولاد آئی تھی بنو عباس انہوں تے برا نوان دے. لہذا اے بھی اعتدال دا ایک کام ہے کہ جو برا ہے وہ دا کوئی بھی قبیلہ ہوئے وہ برا ہے، جو اچھا ہے وہ دا کوئی قبیلہ بھی ہوئے تو وہ اچھا ہے. آپ عداوت عدل تو ہٹیا نہ کرو. یہ ساڑی بڑی خرابی ہے کہ ایسی کام علمی وچ بعد اوقات انہاں ناریاں دا شکار ہو جانے ہیں. بنو امیہ جی سارے ہی خراب نے. ایسے بھی میں کیوں آکھا انہاں چ رسول اللہ دی بیوی بھی نے تو میں سارے خراب کیسے کہہ دے ماں. رسول اللہ نے انہاں ترائے دیاں دیتیاں نے ایک کو دو لئیے میں انہاں خراب کی میں آکھا. اے حضرت عثمان ذو النورین تیسرے خلیفہ اسلام جنہاں دی مولا علی نے بیعت کی تھی 12 سال انہوں دی خلافت ہے. حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ وچنے تو آپ سارے بنو امیہ نو رگڑا لا چھڑ دیو جیڑے لین دے دیو انہوں لین دیو. میں سنیاں بیانا پاجی تسی تے اپنا عقیدہ سیکھ لو تسی بھی نقل مار دیو. وہ ایک بندہ سی سکولے اور نقل کرن دی عادت سی وہ اس سے گل تیران داب میں اگلے لویک کے لکھنا ہے. اتفاق ایسا ہویا با انگریزی دے پیپر اچھ ان دے اگے او بے گیا جی ناپ نو کوئی نہیں ہو ہون او ان دے لویکھے او ان دے لویکھے نہ ان کو یوندا نہ ان کو یوندا تو بھائیہ جے کو حرف لکھیا بھی گیا ہے تو وہ صحیح نہیں کیونکہ جدی نقل پہ ماردا ہے وہ آپ نہ لائے کے. تو میں سنی حضرات نویانا کہ پائیا جے تو سا نقل مارنی ہے تو امام محمد رضا تو ہمیں نقل مارنی ہے تو مجدد پاک تو نقل مارنی ہے تو داتا صاحب تو سید مہر علی شاہ تو سید جماعت علی شاہ تو ہم باجی دوڑیاں لو نقل نہ ماریا کرو تو اتھو نہیں اپڑی نہ سنیاں تو انہیں جو کی نہ ہونا تو سی مڑ تو ساکھنا لو آسی آقا مڑ کی میں کریے سی تو سنیاں تو پہلے پیر تے سوچ لو باسی سنیاں دا منہج اے نہیں کہ او دوجیاں لو ویک کے ٹرن دوجے ساڑھے لو ویک کے ٹرن جے ٹرنا ہی نہیں سی دیا تے اسی بندیاں راہ دسن آڑے آم بندیاں تو راہ پوچھن آڑے راہ اعتدال تے رہنا اور آل اور اصحاب دی محبت غلو نہ کرنا یہ معتدل طریقہ اہل سنت و جماعت ہے. آپ فقیر دی گل دی طرف توجہ کرو تے گل اور کرا. حضرت امام حسن وال لوگ نسبت دین دن کہ انہوں زہر دیتی گئی ہے ادھے بیچ وی اعتدال دی ضرورت ہے. امام حسن دی شخصیت اچ بھی اعتدال دی ضرورت ہے امام حسین دی ذات اچ بھی اعتدال دی ضرورت ہے. کیسے امام حسن دے جڑے معاند نے اور دشمن نے وہ انہوں تے بارے اے لکھ دن با انہوں شہادت زہر دیتی نہیں گئی انہوں ٹی بی ہوئی ہے اور فوت ہو گئے. دوجیاں کھیا زہر دیتی ہے تے انہوں دی بیوی دیتی ہے تے یزید انہوں دی بیوی نال گل بات کردہ سی تو اس انہوں پیغام کھلے آیا سی تو وہ اندے نال رڑی سی تے انہوں آکھیا میں تیرے نال بعد شادی کرانگا یزید پلید نے تے تسی امام نو زہر دے ہوتے تو اٹھا میرا وعدہ ہے میں تو شادی کر کے فرسٹ لیڈی بنا لاں بادشاہ میں بڑھنا ہے تو میں فرسٹ لیڈی بنا لاں ملکہ سمجھ آگئی. تو اے دوجے پاس سیانا دی روایت ہے.
ایک پاس اڑے آندے با انہاں دی شہادت ہوئی کوئی نہیں، تو راہ اعتدال کیا ہے؟ صحیح سنی مسلک کی سنی مسلک یہ ہے کہ زہر تے امام پاک نو دیتی گئی، مگر امام حسین نے اپنے بھائی تو پوچھا ہے کہ بھائی جی تو انزہر کس دیتی؟ تو امام پاک نے اپنے برا نو بھی دسیا نہیں۔ تو میرا خیال ہے بھئی جیڑی گل امام نے امام نو نہیں دسی وہ عوام نو کہیں دسی۔ اور بڑی عجیب گل میں کہندہ ہوں، جیڑی سادات نو نہیں پسند، جیڑی سادات نو نہیں نہ پسند اس موضوع وچ گل وہ اے وے کہ بیوی امام حسن دی ہوئے، بیوی امام حسن دی ہوئے تے امام حسن دی سینے تو لے کے سر تک صورت حضور نال مل دی، تو جس ہستی دا چہرہ حضور نال ملدا ہوئے انہاں دی بیوی انہاں چھڑ کے تے یزید جیسے مکروہ بندے نال ساز باز کرے گا، اس تو بڑا تبرہ کائنات وچ نہیں ہو سکتا جڑا امام نو کیتا گیا۔ تواڈوں کوئی یہ گل کرے، چلو میں تواڈی نہیں کردا، تواڈے دادے دی تواڈی دادی دے بارے کوئی یہ گل کرے کہ وہ دادے دے نکاح چو کے کسی اور نہ گل کر دی، توانے تسلیم ہے؟ امام حسن کیویں تسلیم کر سکتے؟ بندے بغض وچ او گلاں وی کر چھڑدے نے جڑیاں ویندے ہی نہیں، اے ساڈے سیداں دی شان دے خلاف، تو اسی تے تسلیم ہی نہیں کردے کہ میرے امام پاک نال جس عورت دا نکاح ہویا ہوئے وہ یزید پلید دے بارے سوچے بھی۔ ایسا عقیدہ ساڈا نہیں ہو سکتا اہل سنت و جماعت دا، اسی اہل سنت و جماعت ادب والے لوگ ہیں۔ یزید دے بارے ساڈا عقیدہ، بعد مولوی کھچ کھچ کے یزید نو جنت چلے جان دی کوشش کرتے، رسا پایا نے ان جنت چلے جان آستے بڑی محققانہ باز کر دیں، تو میں انہوں دسنا بھی مولویو باری شین کھوئی چکڑن لگی ہے نا، تے بعد اوقات ایسا بھی ہوندہ ہے با انہوں کڑن نالے ہٹھاں لگے جاندے۔ یزید ایڈا نکا جا دوزخی نہیں، با مولوی چھکنا ہے تو اس بار آ جانا ہے، میری گل لکھ لو مولویاں اس تو ان چھک کے نال دوزخی جلے جانا ہے، تو اسی رسا تو نپائی بیٹھے سمجھ آئی سارے کے نال اے نا بے مولوی اور بلانگے کھاندے نال لگے جانا اپنے ابو دے۔ اہل سنت دا اعتقاد نہیں ہے یزید دے بارے کیوں جنتی ہے، ساڑھے نزدیک یزید لانتی ہے، یزید کمینہ ہے، دشمن اہل بیت ہے، پلید ہے اور پکا جہنمی، اور میرے حسین دا دعویٰ حق تے مبنی سے۔ اب حسین پاک دی شہادت دے بارے اہل سنت دا جو مسئلہ یزید دے بارے موقع واضح ہو گیا، اب مسئلہ حسین پاک دے بارے کچھ لوگ 10 محرم ہوندی ہے تو منجیاں پٹھیاں کر چھڑ دیں، پیراں چ جدیاں لا چھڑ دیں، اپنے بچیاں قیدی کر چھڑ دیں، یہ انہاں دا طریقہ ہے، وہ کر دینے کرن اسی نہیں روک سکتے نہیں، کیوں روک دوجے جڑے نے کچھ بچ ایسے نے جڑے محرم میں شادی رکھ لوں گے، تو اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نہ اسی محرم میں خوشی کرنے، نہ ایسیاں سوگ دیاں علامتاں اختیار کرنے، اب منجیاں پٹھیاں کرو تے نہونا نہیں تے پیری جتی نہیں پہنی تے سروں لا چھڑو تے اے کھانا نہ پکاؤ تے لانا نہ کرو، اسی انج نہیں کر دے، اسی جویں نارمل زندگی گزار رہے ہیں مجھ گزارنے ہیں، نہ خوشی کرنے ہیں تے نہ ایو جیاں حرکتاں کرنے ہیں سوگ والیاں، اسی محرم دے دنوں وچ ذکر کرنے ہیں۔ اگر حسین دا ذکر سنیا دل وچ غم آ جائے تے سمجھنے ہیں جنت پکی ہوندی پئی۔ بھائی آپ انہوں سمجھ آ رہے ہیں؟ اللہ آپ انہوں برکت عطا فرمائے۔ اسی اہل سنت و جماعت میرے امام احمد رضا فرما دینے کہ اگر کسی نو حسین دا واقعہ کربلا دا شہادتاں دا غم نہیں
سنی مسلمان تے ہن اس گل دا غم ہونا چاہیے بھئی غم مینوں کیوں نہیں؟ سنی دا دل ہوئے تے رسول اللہ دے شہزادیاں دا انہوں غم محسوس نہ ہوئے، ایسا ہو کیویں سکدا ہے؟ ہم آل رسول کے محبت کرنے والے ہیں، اس تو اگے اعتدال کیا ہے اور آل سنت دا منہج کیا ہے؟ تسی سلطانی صاحب سن دے پہ اچھا جی تسی لنگر شریف پکایا کرو اور نظر اللہ نیاز حسین ونڈیا کرو دبا تے اینا لنگر ونڈیا کرو کہ جڑے سنی ساڑے پنڈو نکل کے دوجیاں کو لنگر کھان جاندے نے پنڈو نکل دیاں گلے تائیں ہو جان یہ سمجھ آئی کوئی اگاں جا کے دوجیاں لو کھانے دی گنجائش نہ ران توجہ ہے کہ نہ اونج کوج مجھاں دی عادت ہوندی ہے وہ کھاڑ کھا کے بھی نکلن تے دوجیاں دی پیڑیے ضرور جاندی ہیں انہاں سائیں مویاں دا علاج صرف ہے ہندہ با انہاں دے گڑے بیچ بڑا سارا پاوا بنیا جائے تاکہ اگاں نہ جان ہون جے جٹا نہ جے سمجھ نہیں آئی تو اور کوئی بندہ اس وقت جا کے نہیں سمجھا سکتا تو خالص جھٹکے زبان گل کی تو لنگر شریف اپنا کھاؤ تجھیاں دا نہ کھاؤ میں روز بیان کرنا سنگیاں نو کہ مینو ایک بندے آکھیا وہ بابا جی سد دینا اے ساڑھے تے شاہ جی سید صاحب پیر صاحب مرشد سد دینا وہ پھر بابا جی سد دینا بابا جی آپ زیادہ سختی کر دیو میں کہا سر کیسے انہوں نے کہا بھئی سنین منع کر دیو ساڑھے حال نہ ہو ساڑھے نہ تعاون کریا کرو رڑ کے تو اٹھے بڑکیاں نہ ذکر کرنا میں کہا پاجی عید پڑی ہے کتنے بندے آؤ آہونی لنگی ہے انہوں نے کہا کو 100-150 آئے میں کہا جلوس تے کتنے آؤ 10,000 دا تو ہو ہی جاندہ ہے تو میں کہا اتلے ساڑھے ہی گئے ہے اور تعاون کی نہ کرانا جی گلے دی سمجھ آئی ہے کوئی نہ بھائی صاحب تو میں کہا یہ ساڑھے ہی رسے تروڑ کے ٹور جاندے نہ سیان تیرا نیاؤ گڑا مندے نہیں پا تو موجہ لے اور اگر تسی سنی نہ جاؤ تو نہ میڑے ہو سکتے تسی سنی نہ جاؤ کسے کو رش ہندے ہی نہیں پھر تسی یہ جڑے پاسے ٹور جاندے ہو دے رش پا چھڑ دے سمجھ آئی کوئی نہ تو اڈیاں پوٹواں چھک چھک کے اگلے فانڈ لے لیں دن باروں بھائی اتنے بندے لڑا لیں نہ بھائی اپنے گھر بیٹھو جتھے سنی علماء آئے ہوں اتھ جاؤ اور لنگر کھان دی بجائے لنگر پکا کے کھواؤ لنگر کھان جان دیو شے مونچے پکا کے ونڈ دے کیوں نہ تو اڈا حسین نہیں تو انہوں حسین نال پیار کوئی نہیں ہر مسلمان سنی نے اپنے گھر کھانا پکا کے تقسیم کرنا چاہتا امام علی مقام دی بارگاہ بیچ نیاز پیش اس نیت یا اللہ لوگ کھانتے دا ثواب کربلا والے میری بات دی سمجھ آئی کہ نہ اے سنیے دی طرفو نظرانہ عقیدت ہوئے گا بادشاہ حسین عزیزان من میرے ساتھیوں میرے عزیزوں اس سنیے دی طرفو نظرانہ ہوئے گا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے 1400 سال گزر گئے مگر سنی ابھی تک حسین بادشاہ کی شہادت کو بھولے نہیں ہیں حسین پاک کی قربانیوں کو آج بھی یاد رکھتے ہیں یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن
تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے جنہاں سنیاں نو یاد میں انہاں نو یاد کروا رہا ہوں ہے یاد تو لیکن میں بارے دیگر رپیٹ کر رہا ہوں عزیزان من اللہ تو انہوں کربلا دی زیارت نصیب فرمائے اور تسی ویکھو تے اکھا نال ویکھیا کو چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے عزیزوں اور ساتھیوں دین واسطے تھوڑیاں قربانیاں تاسی بھی دینے ہیں آج محفل کرائے گی نا بھی قربانی دیتی ہے دین واسطے قربانی دیتی ہے بھائی اتنی تبلیغ ہو گئی ہے نا میرے بچوں ایک سن ساریاں نو یاد ہے اسی حسین بادشاہ نظرانہ پہ لیکن ایک واقعہ موجود ہے میں پیش کرنا آپ دے سامنے کہ میرے امام دے گود وچ ایک پاس سے آپ دے بیٹے بیٹھے سن ابراہیم ابن رسول اللہ اور ایک پاس سے حسین ابن رسول اللہ بیٹھے سن تو جبریل امین آئے عورت کی تھی سرکار اللہ فرماندہ ہے جی میں تو اٹھی مرضی ہوئے ایک رکھ لو ایک اللہ واپس بلانا ہے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا میں اپنا بیٹا حسین تو وارے آئے والجپال حسین تیرے تو قربان جاواں لجپال نے نانے دی گل پاڑ دیتی ہے نانا تساں ایک قربان کر کے حسین بچایا ہے میں 72 قربان کر کے تیرا دین بچا لواں گا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے حضرات محترم تاریخ قرآن اور حدیث دی طرح نہیں ہوندی تاریخ بیٹا تاریخ ہوندی ہے جڑا تاریخ ہے اوتھے پڑھ سکدا ہوئے میں اس بندے نوں دعوت پیا دینا عزیزان من میں اس شہزادی دی گل سنا رہا ہوں جڑی اپنے بابا جانواں دی رہنے بابا کربلا دے میدان وچ نہ جا بابا مدینے ٹر جائیے باپ دھیاں دیاں فرمائشاں رد نہیں کر دے جے کدی طاقت ہونے تے دھیاں دیاں گلاں ابا ضرور من دے بھرا منن نہ منن ابا دھیاں دیاں گلاں ضرور مندا ہے بھیاں دا تے باپ دا پیار ایندا 6 سال دی دھیاں دی پے نے بابا کربلا نہ جا جدو سارے شہید ہو گئے نا کربلا وچ سارے شہید ہو گئے شہادت پا گئے تے پھر شہزادی ویکھیا بہ ہن میرا بابا کربلا چلے پتہ نہیں سوچ دے ہو سن شہزادی پاک سوچ دے ہو سن بابا جتنے گئے نے تسی چک کے لیاؤں دے رہے ہو بابا ہن چک کے لیاؤں والا کوئی نہیں کربلا نہ جا شاید سوچ دے ہون جیڑا جاندہ ہے زخمی ہو کے آندہ ہے بابا مدینے وچ کتنی امن چاہے کربلا وچ سیدان دے امن خراب ہو گئے بابا ٹر مدینے چلیے اللہ رتا موڑ لے آوے لیکن تقدیر دی اپنی مرضی ہے حسین جان دل تقدیر دی رضا کی فرماندے نے بیٹا تو مدینے جا سے لیکن تیرا بابا کربلا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات دی وقار میرے حسین کربلا آ گئے تی فرماندیاں نے پپھی مینوں ایک واری سینے نڑلا مینوں بابا نظر نہیں آ رہے
جدو میرے امام گھوڑے تو گرے نہ کہ پھر دین نظر نہیں آئے سپاہیاں دے گھیرے بچا کہ نچا کے دین و سینے نال سیدہ سکینہ لایا نا تے اجے بھی امام دین و نظر نہیں آئے میں کربلا گیا میں ایک جگہ ویکھی جدا نام ٹلہ زین بھی ہے پورے کربلا وچو اچھی زمین تاریخ اٹھ لکھیا ہے امام دی بہن فرما دیا نے تھوڑی اچھی ہو میں اپنا پھرا ویکھنا سید زادی ہے اللہ سیدہ نے یہ دعا منظور کرتا ہے زمین تھوڑی جی اچھی ہوئی ہے کہ بہن برانو بیکھ لوے او دوشی مردہ خنجر پیا چل دا ہے میرا امام نے علم امامت نال بیکھیا ہے بہن اچھی جاتے کھلو کہ براوے دی پئیے حسین زمین نو فرما دے نیوی ہو جا بہنا دے جگر برداشت نہیں کر دے جو پھراوانو زبا ہو دیا وے عزیزان دی وکار زمین نیوی ہو گئی بہنا دی رہی ہے اچھیو اتھو اچھیو دی رہی ہے پھرا آدھے رہے نیوی ہو اتھو نیوی ہو دی رہی ہے شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا شمع حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا دل نال جملے سن لیں تاکہ سمجھ آوے سیدہ دا درد کیے پھوپھی نو آدیاں نے پھوپھی منو اجے ابو نہیں دسیا اونی دیر تک یزیدیاں نے میرے امام دا سر تل تو جدا کر کے جدو نیزے تے سوار کیتا ہے سکینہ نو مخاطب کر کے بی بی فرما دی اللہ دھیرانی رج کے ویکھ لے تیرا بابا آپ پہ اچھا ہو گیا ہے جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھرے سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اللہ اکبر کوفیاں نے نہ سیدہ دے چھوٹیاں نو معاف کیتا ہے نہ چٹی داڑھی اڑیاں بزرگاں نو معاف کیتا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نیر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یا حسین ابن علی